شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلاق کو ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، تو مردوں کو کیوں طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا عورت کو کیوں مرد سے طلاق مانگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے؟ اس عمل کی ناپسندیدگی کا اندازہ ان روایات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مستدرک حاکم کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین گناہ یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور جب اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس کو طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ہڑپ کر جائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے حضرت معاذ بن حبل سے فرمایا، اے معاذ، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور روئے زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ اسلام میں طلاق کو ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی نبی آئے ان کی شریعت میں بھی میاں بیوی میں طلاق کو برا ہی سمجھا جاتا تھا۔ طلاق کے لغوی معنی ہے چھوڑنا اور آزاد کرنا ہے، یعنی بیوی کو نکاح کی قید سے آزاد کرنے کا نام طلاق ہے۔ یہ جائزہ و مباح ہونے کے باوجود ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیوں اپنی بیوی کو طلاق دی؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کیوں اس اللہ کے ناپسندیدہ عمل کرنے کا حکم دیا؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں، نبیوں اور اولیاء کرام کو طرح طرح کی آزمائش میں ڈال کر امتحان لیتا رہتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی بچے کو مکہ مکرمہ کی ایک ایسی وادی میں چھوڑ گئے جہاں ہر طرف ویران پہاڑ تھے۔ کچھ سالوں بعد حضرت ابراہیم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو وہ اپنی بیوی بچوں کو ملنے اس وادی میں تشریف لایا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل جوان ہوتے گئے، ارد گرد نہ کوئی شہر تھا نہ ہی روزی کمانے کا کوئی ذریعہ۔ حضرت اسماعیل شکار کر کے لاتے اور گوشت کھا کر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سارا دن حضرت اسماعیل شکار کی تلاش میں رہتے پر کچھ ہاتھ نہ آتا۔ حضرت اسماعیل کی شادی بنو جرہم قبیلے میں ہوئی۔ ایک دن حضرت اسماعیل شکار کرنے کے لیے کسی جنگل میں گئے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے تو گھر میں حضرت اسماعیل کی بیوی سے دریافت کیا کہ حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ بیوی نے بتایا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بہو نے حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کے لیے کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ حضرت اسماعیل کی بیوی سے وہ حال احوال پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا، اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارا شوہر آ جائے تو انہیں میرا سلام کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لو۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ آج ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ وہ بزرگ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ جب اسماعیل نے ساری باتیں سن لی، جواب میں کہا کہ وہ میرا باپ تھا، وہ یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ تیری بیوی ناشکری ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کی شادی ایک دوسرے قبیلے سے نیک و پرہیزگار عورت سے ہو گئی۔ چند سال بعد حضرت ابراہیم پھر یہاں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے بہو کو سلام کیا اور دریافت کیا کہ آپ کے خاوند کہاں پر ہیں؟ جواب میں بہو نے کہا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بہو نے بزرگ کی خوب مہمان نوازی کی، کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت دیا اور معذرت کرتی ہوئی کہا کہ یہاں قریب ترین کوئی شہر نہ ہے جہاں سے ہم گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز خرید
خرید سکیں، مہربانی فرما کر ہمارے اس کھانے کو قبول فرمائیں۔ جب بزرگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو بہو نے گرم پانی سے ہاتھ دھلوائے۔ بہو نے اس بزرگ سے آرام کرنے کے لیے بستر بچھایا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو بہو نے گرم پانی کیا اور حضرت ابراہیم کو پانی کے ساتھ وضو کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کی اور دعا کی، اے خدا ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عورت کی مہمان نوازی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا اس عورت سے کھانے پینے کے بارے میں دریافت کرنے پر عورت نے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا خاوند شکار کر کے لاتا ہے، ہم وہ گوشت کھا کر گزارا کرتے ہیں اور آب زمزم کا پانی پی کر ہم خوشباش زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات حضرت ابراہیم کو بہت پسند آئی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے گوشت اور پانی آب زمزم میں اضافہ فرما۔ حدیث نبوی ہے کہ اگر اس وقت ان کے پاس کوئی اور پھل یا اناج ہوتا تو ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اضافے کی دعا بھی فرماتے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے وہ لوگ گوشت اور پانی سے گزر بسر کر لیتے ہیں، اس کی نسبت دوسرے علاقوں کے لوگ گوشت اور پانی سے گزر بسر نہیں کر سکتے، اور کہا کہ بیٹا جب آپ کے خاوند تشریف لائیں تو اس کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، جس کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور خوشباش زندگی بسر کرنا۔ بہو سے یہ الفاظ کہہ کر اجازت طلب کی اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہنچے اور یہ پیغام سنا تو بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی کو بتانے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور ان کے اس پیغام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی باکردار، باوفا اور صابر بیوی ہیں اور مجھے آپ کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل سے حاملہ ہوئیں اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ تمام اسلامی اور تاریخی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ درج ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا حالانکہ یہ عمل اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا بلکہ کسی مسلط کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ مفسرین نے حضرت اسماعیل کی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ ان کی بیوی ناشکری، عیش و عشرت کی طلبگار اور خاوند کے ساتھ بے وفا ثابت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ چاہا کہ ان کے بیٹے کی اولاد ایک ایسی بیوی سے نکلے، اور اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے جو کہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہ تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔